دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بیچارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اقرأ پڑھو، اوجد القراءہ، اوجد القراءۃ نکال کر اقرأ کے لازمی معنی بیان فرمائے، یعنی قراءت کو موجود کرو، اور یہ اقرأ کی صورت میں اس کے لازمی معنی ہے۔ مبتدئن، مبتدئن یعنی ابتدا کرتے ہوئے، یہ متعلق کو بیان فرمایا بسمی کے، تو اس کی مبتدئن کی غرض ہے ترکیب کا بیان۔ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا الخلائق، الخلائق نکال کر خلق کے مفعول کو بیان فرمایا۔ خلق الانسان، اور جس نے انسان کو پیدا کیا، الجنس، الجنس نکال کر انسان اگرچہ مفرد ہے لیکن یہاں پر نکال کر بتا دیا کہ الانسان پر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، الجنس نکال کر بتا دیا کہ الانسان پر جو الف لام ہے یہ استغراق کا ہے، یعنی تمام انسان مراد ہے۔ من علق، علق یعنی جمع ہوئے خون سے، جمع علقۃ، فرمایا علق جو ہے علقۃن کی جمع ہے، وہی القطعۃ الیسیرۃ من الدم القلیظ، وہ گاڑے جمع ہوئے خون کا، وہ جو ہے گاڑے یعنی جمع ہوئے خون کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اقرأ پڑھی، تاکید للاول، یہ نکال کر تحقیق نحوی بیان فرمائی کہ یہ پہلے اقرأ کی تاکید کے طور پر یہ لایا گیا۔ ربک الاکرم، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ، اس کی برکت کے ساتھ جو کہ سب سے زیادہ کریم ہے۔ الذی لا یوازیہ کریم، الاکرم پر جو الف لام ہے اس کے عہد خارجی ہونے کو بیان فرمایا کہ اکرم اس کریم ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے برابر کسی کا کرم نہ، یعنی جس سے زیادہ تو کوئی کریم ہو ہی نہ، زیادہ کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، جس کے برابر بھی کوئی کریم نہ ہو، تو یہ الف لام عہد خارجی کا۔ حال من ضمیر اقرأ، فرمایا کہ الاکرم جو ہے یہ اقرأ کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ الذی علم، وہ کہ جس نے سکھایا، الخط، الخط نکال کر مضاف مقدر کو بنایا کہ یعنی علم الخط، بالقلم یعنی قلم کے ذریعے سے جس نے سکھایا، لکھنا سکھایا، علم الخط۔ وَأَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِهِ ادریس علیہ السلام، فرمایا کہ سب سے پہلے قلم کے ذریعے سے جس نے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ یہ تعیین کر دی کہ سب سے پہلے، یعنی یوں کہیں کہ معجزے کی، یہ معجزہ جو دیا گیا یا یہ فن جو دیا گیا سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا گیا، تو صاحب معجزہ کی تعیین کر دی۔ علم الانسان، کہ جس نے سکھایا انسان کو، الجنس، الجنس نکال کر وہی کہ الف لام الانسان پر جو وہ استغراق کے لیے تمام انسان، ما لم یعلم، وہ چیز جو کہ وہ انسان نہیں جانتا تھا، قبل تعلیمہ، یہ وقت تعلم کو بیان فرمایا، یعنی جب نہیں جانتا تھا اس سے پہلے، تو یہ پھر سکھایا۔ من الہدی والکتابۃ والصناعۃ وغیرہ، ہدایت کی باتیں سکھائیں، کتابت لکھنا سکھایا، اور یعنی کاریگری سکھائی، وغیرہ اس کے علاوہ اور بہت ساری، یعنی وغیرہ میں ساری جتنی چیزیں انسان بنا رہا ہے وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی ہیں، چاہے وہ کسی دور میں بھی ایجاد ہو۔ یہ من الہدی سے ما مبہمہ کا بیان ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، حقاً یعنی ثابت ہے، ضرور ہے، لازمی ہے، حقاً نکال کر کلا کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ ان الانسان لیطغی، کہ بے شک انسان گمراہ ہے، سرکش ہے۔ الرآہ، کہ وہ دیکھتا ہے، ای نفسہ یعنی اپنے نفس کو، رآہ
سمجھتا ہے وہ اپنے نفس کو، یعنی نفسہو نکال کر رآہو میں جو ضمیر ہے اس کے مرجع کو بیان فرمایا، استغنا اپنے نفس کو بے پرواہ سمجھتا ہے، مستغنی سمجھتا ہے، بالمالی بالمالی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے سبب کو بیان فرمایا، یعنی مال کے سبب سے، مال کے ذریعے۔ نزل فی ابی جہل، یہ ابو جہل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ اپنے آپ کو مال اور غلاموں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے مستغنی سمجھتا تھا، کہتا تھا مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ورآ علمیۃ، فرمایا کہ رآ جو ہے یہ علم ہے، واستغنا مفعول ثانی، اور استغنا جو مفعول ثانی ہے، وان رآہ، اور الرآہ جو یہ اس کا مفعول، اس کا یعنی مفعول اول ہے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ورآ سے ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ ان الی ربک، بے شک تمہارے رب کی طرف، یا انسان، ربک کے اندر جو خطاب ہے اس مخاطب کی تعیین کر دی کہ اے انسان تمہیں اپنے رب کی طرف الرجعہ لوٹ کر جانا ہے، ای الرجوع، ای الرجوع نکال کر بتا دی کہ الرجعہ یہ رجوع مصدر کے معنی میں ہے، الرجعہ جو ہے یہ ظرف ہے، یہ مصدر کے معنی میں ہے۔ تخویف لہ فیجاز الطاغی بما یستحق، فرمایا کہ یہ ڈرانا ہے اس انسان کو تاکہ جو سرکش ہے اس کو اس چیز وہ بدلہ دیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ یہ ان الی ربک الرجعہ، اس کے جو مراد لازم، یعنی جو اس کی لازمی مراد ہے ان الی ربک الرجعہ کی، اس کو بیان فرمایا، یعنی اس کی لازمی مراد کیا ہے کہ ایک تو انسان کو ڈرانا ہے کہ اپنے رب کے بعد لوٹ کر جانا ہے، اور پھر جب لوٹ کر جانا ہے تو پھر وہ بدلہ بھی دے گا، جو جیسے کام کرے گا اس کو ویسا بدلہ دے گا، تو یہ مراد لازم کو بیان کیا۔ ارأیت، کیا آپ نے نہیں دیکھا، فی مواضع ثلاثۃ للتعجب، فرمایا کہ تمام یعنی آگے 3 جگہ پر جو یہ ارأیت آیا یہ تینوں جگہ پہ فرمایا تعجب کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ بلاغت کے طور پر یعنی استفہام کے لیے نہیں ہے، یہ تعجب کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہ بلاغت کو بیان کیا۔ الذی ینہا، اس کو جو منع کرتا ہے، ہوا ابو جہل، یعنی وہ ابو جہل، یہ الذی اس میں موصول کے بیان ہے کہ وہ ابو جہل تھا جو منع کرتا تھا نماز سے، کس چیز کو، عبدن، اللہ کے بندے کو، ہوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبد کے مصداق کو بیان کیا، اذا صلی، کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے، انہیں نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، ان کان، یعنی تعجب کے طور پر کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان کان کہ یہ المنہی یعنی جو منع کرنے والا ہے، علی الہدی، کہ کیا یہ ہدایت پر ہے، منع کرنے والا المنہی کی جو منع کر رہا ہے یہ ہدایت پر ہے، منع کرنے والا شخص۔ یعنی او للتقسیم نکال کر او کے معنی کی تعیین کر دی، المنہی نکال کر ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا کانا کی، اور او کے بعد للتقسیم نکال کر او کے معنی کی تعیین کر دی، امر بالتقوی، کہ کیا یہ جو ہے یہ تقوی کا حکم دے رہا ہے۔ ارأیت، تعجب کے طور پر کیا آپ نے دیکھا، ان کذب، کہ وہ جھوٹ بولتا، الناہی نکال کر کذب کے اندر جو ضمیر مستتر ہے اس کے مرجع کو بیان فرمایا، یعنی وہ ابو جہل جو منع کر رہا ہے نماز سے۔ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر النبی نکال کر مفعول کو بیان فرمایا۔ وتولا، اور اس نے منہ موڑا۔ عن الایمان نکال کر ما عنہ التولی کو بیان فرمایا۔ الم یعلم، یہاں پر اس جو ہے کتاب کے اندر تھوڑی خطی اعتبار سے یہ آیت رہ گئی تھی اور پھر میں نے یہ آیت لکھی، لیکن یہاں پر جو ہے اس میں غلطی ہو گئی، اس کو انشاءاللہ صحیح کرتا ہوں۔ الم یعلم اس سے رہ گیا، الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں، ما صدر منہ، جو اس سے صادر ہو رہی ہیں، یہ مفعول کو بیان فرمایا کہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ یعلمو یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یرا کے مرادی معنی بیان فرمایا، فیجازیہ علیہ، جب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق بدلہ دیں گے، یہ یرا کے لازمی معنی کو بیان فرمایا۔ ای اعجب منہ، یا مخاطب، اے مخاطب تم اس سے تعجب کرو، من حیث، اس اعتبار سے، من حیث النہی عن الصلاۃ، کہ اس کا نماز سے روکنے کے بارے متعلق، ومن حیث، اور اس اعتبار سے کہ ان المنہی علی الہدی آمر بالتقوی، کہ منہی جس کو منع کیا جا رہا ہے وہ ہدایت پر ہے،
اور وہ تقوی کا اس کو حکم دیا جا رہا ہے، تقوی کا حکم دینے والا ہے، یعنی اس کو منع کیا جا رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ومن حیث اس اعتبار سے کہ ان الناہی جو منع کرنے والا مکذب متول عن الایمان، یہ جو ہے جھوٹا ہے، جھٹلانے والا ہے اور ایمان سے منہ موڑنے والا ہے۔ کلا ردع لہ، ردع لہ نکال کر کلا کے معنی کی تعین و احد المعانی کر دی، یعنی ایک معنی کی تعین کر دی۔ لئن لام قسم، لام قسم نکال کر ترکیب کو بیان فرمایا کہ لام قسم لم ینتہی کہ یہ نہیں، اگر یہ نہیں رکے گا، عما هو علیہ من الکفر مع التنبہ کو بیان فرمایا کس چیز سے نہیں رکے گا کہ جس چیز پر یہ ہے یعنی کفر۔ لنصفعا بالناصیہ، تو ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے کھینچتے ہوئے لائیں گے، لنجرن بناصیتہ، لنجرن بناصیتہ نکال کر لنصفعا بالناصیہ کے لغوی معنی بیان کیے کہ ہم انہیں پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے لائیں گے، الی النار، آگ کی طرف، جہنم کی طرف، یہ متعلق کو بیان فرمایا۔ ناصیۃ پیشانی بدل نکرۃ من معرفۃ، یہ معرفہ سے نکرہ کے طور پر بدل واقع ہو رہا ہے، یعنی پیچھے بالناصیہ معرفہ ہے، یہ اسی سے نکرہ ہے اور یہ بدل بن رہا ہے اسی بالناصیہ کا، یہ ترکیب کو بیان فرمایا۔ کاذبۃ جھوٹی پیشانی، خاطئہ گنہگار پیشانی، وصفہا بذالک مجاز، کہ اس کی یا وصفہا بذالک مجاز، کہ اس کی یہ جو صفت بیان کی ہے یہ مجاز ہے، مجازن بیان کی ہے، خاطئہ، کہ پیشانی تو خطا کار نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ مجازی طور پر پیشانی کو مراد لیا کہ سب سے یعنی خطا کار تو پورا انسان ہوتا ہے لیکن پیشانی سامنے سامنے ہوتی ہے، اس لیے اس کو مجاز عقلی کے طور پر اس کو بیان کیا، یہ بلاغت کا بیان ہے۔ والمراد صاحبها، اور اس سے مراد یعنی ناصیت سے مراد صاحب ناصیہ ہے، یعنی یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ مجاز مرسل اور مضاف معذوف کو بیان کیا۔ فلیدع نادیہ، چاہیے کہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ نادیہ کو بھی بلا لے، ای اہل نادیہ یعنی نادیہ والوں کو، یہ بھی مجاز مرسل مضاف معذوف کو بیان فرمایا کہ نادیہ کسے کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں۔ وہ المجلس ینتدی یتحدث به القوم، وہ مجلس جس میں پکارا جاتا تھا اور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اور پھر لوگ اس میں باتیں کرتے تھے۔ وکانا، اور وہ قالا، اس نے کہا ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لما انتہرہ حیث نہى عن الصلاۃ، جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ڈانٹا کہ تو ابو جہل نے کیا کہا، لقد علمت ما بها رجل اکثر نادیا منی لأملأن علیک هذا الوادی ان شئت خیلا جردا ورجالا مردا، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے نادیہ یعنی اس مجلس والے میرے کتنے لوگ ہیں، مجھے جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اور اب کتنے لوگ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کے خلاف اس وادی کے اندر، وادی مکہ کے اندر، اس وادی کو عمدہ گھوڑوں سے اور جوان مردوں سے بھر دوں گا آپ کے خلاف لانے کے لیے، یعنی میری اتنی طاقت ہے، وہ یہ بیان کہہ رہا تھا، تو یہ وجہ نادیہ کہنے کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی۔ سندع الزبانی، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم زبانیہ یعنی سخت شدید فرشتوں کو ہم بلائیں گے۔ الملائکہ نکال کر موصوف کو بیان فرما دیا زبانیہ صفت کے، اور الغلاظ الشداد نکال کر یعنی سخت اور بہت یعنی مضبوط ہوں گے، یہ نکال کر زبانیہ کے معنی کو بیان فرمایا۔ لِإِهْلَاكِهِ، یہ جو لے کر آئیں گے گھوڑے اور جو لوگوں کو لائیں گے ان کو ہلاک کرنے کے لیے، یہ علت کو بیان فرمایا سند الزبانی کے۔ فی الحدیث، حدیث کے اندر آ کے، لو دعا نادیہ لاغضته الزبانیۃ عیانا، کہ اگر یہ نادیہ کو بلاتا یعنی عمدہ گھوڑے اور نوجوان مردوں کو بلاتا یہ، تو اللہ تبارک تو ان کو جو ہے نظر آتے اور زبانیہ یہ فرشتے جو ہیں ان کو حقیقت میں ان کو پکڑ لیتے، یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، یہ قرینے کو بیان فرمایا۔ کلا ردع لہ، یہ نکال کر کلا کے معنی میں سے ایک معنی کی تعین کر دی، تعین عہد المعنی، لا تطعہ، آپ ہرگز اس کی اطاعت نہ کیجیے، یا محمد، یہ مخاطب کی تعین کر دی۔ فی ترک الصلاۃ، یہ محل اطاعت کو بیان کیا جس سے منع کیا جا رہا ہے کہ نماز چھوڑنے میں ہرگز اس کی اطاعت نہ کیجیے کہ اس کی بات مت مانیے، وسجد، اور سجدہ کیجیے، صلی یعنی نماز پڑھیے۔ یہ اطلاق الجز بارادۃ الکل، یعنی جز بول کر کل مراد لیا، یہ بلاغت کا بیان ہے، یعنی مجاز مرسل کا علاقہ ہے، اس کو مجاز مرسل کا بیان کہیں گے۔ للہ کہہ کر مسجود بھی کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں، اور معبود کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں، مفعول کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں۔
اس کو بیان کیا، وقترب اور انتظار کریے، یعنی قرب حاصل کریے، منہ بطاعتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کی اطاعت کے ساتھ، یہ رب کو بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔